ایک بات تو یہ یاد رکھیے، قرآن کسی کو عربی جاننے سے نہیں آتا، یاد رکھیں، نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کہیں کہ مجھے عربی آتی ہے میں قرآن سمجھ لوں گا۔ تو صحابہ کرام کی مادری زبان عربی تھی اور قرآن عربی میں اترا، لیکن صحابہ اس وقت تک قرآن کو نہ سمجھ سکے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا نہیں۔ مثال کے طور پر حضور علیہ السلام کے دور میں رمضان کا مہینہ تھا، ایک صحابی آئے اور ایک جلیل قدر صحابی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے پاس رات کو ٹھہرے تو صبح کے وقت سحری کھانے لگے، تو وہ کھانا کھاتے تھے تو وہ مہمان کہتا تھا عدی کتنا وقت رہ گیا ہے، کب تک کھائیں گے؟ تو عدی کہتے تھے کھاؤ ابھی وقت ہے۔ انہوں نے اپنے سرہانے کے نیچے 2 دھاگے رکھے ہوئے تھے، ایک سفید رنگ کا ایک کالے رنگ کا، 2 ڈوریاں رکھی ہوئی تھی، وہ نکال کر، لائٹ تو نہیں تھی، نہ دیا تھا نہ بجلی، کوئی روشنی، اندھیرا تھا، نکال کر یوں دیکھتے تھے، کہتے تھے ابھی تک نہیں پتا چل رہا سفید اور کالے کا، کھاؤ۔ وہ کھاتے رہے۔ اس مہمان نے کہا عدی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے قرآن میں آیا ہے اس وقت تک سحری کھاؤ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، جب تک کالے اور سفید دھاگے میں تمیز نہ ہو جائے اس وقت تک کھاتے رہو، لہذا ابھی نہیں پتا چل رہا، کھاؤ ابھی نہیں پتا۔ مہمان نے کہا یار مجھے تو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، چلو صبح حضور علیہ السلام سے پوچھیں گے۔ صبح مہمان اور میزبان دونوں آپ علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ مہمان نے کہا حضور میں رات کو عدی کیا مہمان تھا اور یہ تو سحری کے وقت عجیب معاملہ کر رہے تھے، انہوں نے سرہانے کے نیچے سفید اور کالا دھاگا رکھا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے ابھی نہیں پتا چل رہا، کھاؤ، جب خوب روشنی ہوگی پتا چلا یہ کالا سفید ہے، اب بس کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا یا عدی ان لوسادتک عریض، تیرا سرہانہ اتنا بڑا ہے کہ تو نے رات اور دن اس کے نیچے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ فرمایا عدی ارے سادے، یہ کالے دھاگے سے مراد دھاگا نہیں ہے، سفید دھاگے سے مراد سفید دھاگا نہیں ہے، حالانکہ عربی لغت کے اعتبار سے بالکل واضح معنی خیط دھاگے کو کہتے ہیں، خیاط درزی کو کہتے ہیں، عربی کے اندر خیط الابیض سفید دھاگا، ابیض سفید کو کہتے ہیں، خیط الاسود بالکل صریح الفاظ ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے، نہ سفید دھاگا مراد ہے نہ کالا دھاگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سفید دھاگے اور کالے دھاگے سے مراد رات اور دن ہے، یعنی رات کی سیاہی ہے، جب تک دن کی روشنی نہیں آئے گی اس وقت تک تم کھاتے رہو گے، اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر عربی زبان پر مہارت حاصل کرنے کی وجہ سے قرآن سمجھ میں آتا تو حضرت عدی کبھی ایسے نہ کرتے۔ تو قرآن کو سمجھانے کے لیے استاد کی ضرورت ہے، اور ہر آدمی قرآن کا استاد نہیں بنتا۔ آج حادثہ یہ ہے کہ جی کون فلاں حاجی صاحب درس قرآن دے رہے ہیں، فلاں کرنل صاحب درس قرآن دے رہے ہیں، فلاں بریگیڈیئر صاحب درس قرآن دے رہے ہیں، فلاں بزرگ درس قرآن دے رہے ہیں۔ بھائی دنیا میں ہر شعبے کے لیے کچھ ضابطہ ہوتا ہے، کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر صاحب اگر کلینک کھول کر بیٹھ جائیں، انہوں نے MBBS نہیں کیا ہوا، کسی میڈیکل کالج میں پڑھے نہیں، پریکٹس نہیں کی، تو کیا وہ ڈاکٹری کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ لیکن قرآن اتنا سستا ہو گیا ہے اور لاوارث کر دیا ہے امت نے کہ ہر ہما شما جو ہے تشریح کر رہا ہے، تو ہمارے پاس باقاعدہ ایک تشریح کے لیے ایک ضابطہ ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن ہی قرآن کی تفسیر کرتا ہے، پہلا پوائنٹ یہ ہے یاد رکھنا کہ قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم سورہ فاتحہ میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جس پہ تیرا انعام ہوا۔ سوال پیدا ہوتا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ یہاں تو نہیں لکھا ہوا، صرف اتنا کہا ہے جن پہ تیرا انعام ہوا۔ اب ہمیں کسی سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ کون لوگ ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوا، تو اللہ نے خود ہی قرآن میں بتا دیا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جن پر میرا انعام ہوا وہ یہ لوگ ہیں، نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین امت ہیں۔ اس کو کہتے ہیں قرآن کی بعض آیتوں کی خود تشریح کر۔ تو بہت سی چیزیں تو قرآن کے اندر ہوتی ہیں، صرف آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے کہ اس آیت کے بارے میں قرآن میں کہیں اور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صاحب قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کی تفسیر کیا کی۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے لوگ جن کے پاس قرآن آیا وہ صحابہ کرام تھے۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے جب ہمیں قرآن میں بھی کسی آیت کی وضاحت نہیں ملتی، حدیث میں بھی نہیں ملتی، پھر ہم حضور علیہ السلام کے شاگردوں کی طرف رجوع کرتے، صحابہ محمد کی طرف، اور اللہ نے ایسے ایسے لوگ دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں چاچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس، مفسر قرآن۔ آج دنیا میں کسی زبان میں لکھی کی کوئی تفسیر ایسی نہیں ہے جس کے ماخذ کے اندر عبداللہ ابن عباس کے
حوالے نہ ہو. وہ لڑکپن میں بہت ینگ تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, لیکن اللہ نے وہ مہارت دی. ایک مرتبہ ایک صاحب آئے, قرآن میں ایک آیت ہے کہ ایک وقت تھا زمین کا منہ بھی بند تھا, آسمان کا منہ بھی بند تھا. حضرت عمر کے پاس ایک آدمی آیا, فرمایا امیر المومنین اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عمر نے دیکھا عبداللہ ابن عباس مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھے, کہا جاؤ اس لڑکے سے پوچھو اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ جب زمین کا منہ بند تھا آسمان کا منہ بند تھا, کیا معنی ہے اس کا؟ وہ سوال کرنے والا گیا, ان سے پوچھا کہ کیا مطلب ہے. انہوں نے کہا جب تک آدم علیہ السلام زمین پر نہیں آئے تھے زمین کا منہ بند تھا, کوئی چیز زمین سے پیدا نہیں ہوتی تھی, کوئی نباتات, گھاس پھوس, درخت, کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی تھی. اور جب تک انسان زمین پر نہیں آیا تھا تو آسمان سے بارش نہیں برستی تھی. جب آدم کا حبوط ہوا زمین سے چیزیں پیدا ہونے لگی, آسمان سے بارش برسنے لگی, یہ مطلب ہے اس کا. اس نے وہ جا کر حضرت عمر کو بتایا, فرمایا اللہ پاک نے اس نوجوان کو قرآن کا علم عطا کیا. صحابہ کے بعد تابعین ہے, اس کے بعد قیاس ہے. جو چیز قرآن میں بھی نہیں ملتی, حدیث میں بھی نہیں ملتی, صحابہ میں بھی, تابعین میں بھی, پھر ہم قیاس کرتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن حکیم کے اندر چرس کا ذکر نہیں ہے, ہیروئن کا ذکر نہیں ہے, حشیش کا ذکر نہیں ہے, لیکن وہاں ایک نشے کا ذکر ہے, شراب کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام, ہر نشہ آور چیز حرام ہے. اب حضور علیہ السلام کی اس حدیث